عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سورہ توبہ کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 13 آیت نمبر 43. عفا اللہ عنہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ ان میں سے کون سچ بولنے والے ہیں اور کون جھوٹے ہیں یا آپ کو خبر ہو جاتی. اس رکوع کا سلسلہ بھی پچھلے آیتوں سے ہے. غزوہ تبوک کا جو معاملہ پیش آیا گزشتہ رکوع میں ہم نے سنا غزوہ تبوک کیوں پیش آیا, کیسے پیش آیا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے. تو منافقین آ کر عذر پیش کرنے لگے. جب فوج تیار ہونے لگی اور لوگ روانہ ہونے لگے ایک منافق آتا اور یہ کہتا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے یا مجھے کوئی عذر ہے, مجھے کوئی پریشانی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اپنی رحم دلی کی وجہ سے ان لوگوں کو اجازت مرحمت فرماتے اور یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے تم نہ آؤ تو بھی چلے گا. یعنی ان کو اجازت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا آپ کو تنبیہ فرمائی اور یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی, بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں بھی جہاد میں نکلنا ہے اور چلنا ہے. تو لیکن چونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ سے غلطی یا خطا کا ہونا تو محال ہے,
لیکن چند باتیں وہ ہوتی ہیں جو غلطی نہیں ہوتی لیکن ناپسندیدہ خلاف اولا ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہاں پر ترجمہ اس طرح کیا جائے گا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے، چونکہ اپنے محبوب سے خطاب ہے اور محبوب سے خلاف اولا کام ہوا ہے، تو پہلے اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، چونکہ اگلا جو جملہ آنے والا ہے وہ ایک تنبیہ کا جملہ آنے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی رنج و تکلیف ہو، پریشانی ہو کہ مجھ سے ایسے خطاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناپسند آیا، اللہ نے پہلے معافی کا اعلان کر دیا، دیکھو آپ کا کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دکڑ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو، یہاں تک کہ آپ کا ظاہر ہو جاتا کون ان میں سچ بولنے والا ہے کون جھوٹ بولنے والا ہے۔ لا یستأذنک الذین، اگلی آیت میں آپ سے اجازت نہیں چاہیں گے مگر وہی لوگ یؤمنون باللہ، لا یستأذنک الذین، آپ سے اجازت نہیں مانگے گے، یعنی جیسے ہی آپ کا حکم ہوا فوراً نکل جائیں گے جہاد میں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، کہ وہ جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ پھر کون اجازت چاہیں گے، کون بہانے بنائیں گے، یہ اگلی آیت میں فرمایا انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت وہی لوگ چاہیں گے، یعنی بہانے تلاش کریں گے اور جہاد میں جنگ میں شامل نہ ہونے کے لیے عذر وہی لوگ پیش کریں گے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریب یترددون، اپنے شک ہی میں جو ہے حیران و سرگردہ رہیں گے، یعنی جن کو اللہ پر یقین ہے، جن کو آخرت پر یقین ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ہر عمل میں اپنے آپ کو آگے پیش کرے گا۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اٹھنا ہے تو نماز کے لیے اٹھنے میں جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا یقین ہے، تو وہ گہری نیند میں بھی ہوگا تو بھی اٹھ کر نماز کے لیے آئے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے، قیامت کے دن اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ معمولی بہانے پر اپنے اعمال کو چھوڑنے والے ہیں، جس طرح کہ منافقین نے یہ کیا۔ اب یہ پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ منافقین یہ کرتے ہیں، منافقین یہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے چال کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کو جتنا نقصان منافقوں سے پہنچا ہے اتنا نقصان مشرکین اور کافروں سے نہیں پہنچا، کیونکہ ایک ہمارے سامنے ایک آدمی ہے جو ہمیں دوست نظر آتا ہے لیکن وہ دوست کی شکل میں دشمن ہے، تو اس آدمی سے زیادہ نقصان ہوگا، اور دوسرا آدمی جو ہے ہی ہمارا دشمن، تو ظاہر بات ہے ہم نہ اس سے ملیں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس سے کوئی معاملہ کریں گے، لیکن یہ سامنے اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، اور دل میں یہ رکھ رہا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے، اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو پریشانی آ جائے، ایسے آدمی کے داؤ پیچ سے بچنا اور ایسے آدمی کے حملے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کیا ظاہر میں مسلمان، اندر سے کافر، تو لوگ تو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ نماز میں برابر ساتھ میں کھڑ رہے ہیں، جہاد میں برابر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے کفر ہے، نفاق ہے، اور میدان جہاد میں آ کر کونے کونے میں رہتے تماشا دیکھنے کے لیے جانا، اور نماز میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں شامل ہو جانا، زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا، اور اندر سے کفر اور نفاق کرنا، یہ ایسا خبیث عمل ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا، تو سب سے جہاں سے آگ شروع ہوگی، بالکل وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کو عذاب دیں گے، یعنی کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ خطرناک جو عذاب دیا جائے گا وہ منافقوں کو دیا جائے گا، کہ ظاہر میں مسلمان اور اندر سے کفر اور شرک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنے ناپسند ہے کہ ان کی چال اور ان کی عادتیں کیا ہیں، اللہ نے مکمل اس رکوع کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ تو ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو اگلی آیتیں ہمیں اور آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، آیت نمبر 46، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے
کہ یا رسول اللہ ہم تو بالکل آنے والے تھے، جہاد میں نکلنے والے تھے، جنگ میں آنے بالکل ہم تیار تھے، لیکن کیا کریں، بخار آ گیا، سردی ہو گئی، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، میری بیوی بیمار ہو گئی، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے بہانے کر کے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اگر وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا لأعد له عدة، کچھ تیاری بھی تو کرتے، نکلنے کے لیے سواری کا انتظام کرتے اور اپنے ہتھیار کو لے کے ہتھیار کو جو ہے تیز کر لے کے اور اس کے کچھ نہ کچھ پیکنگ وغیرہ کرتے، کچھ بھی نہیں کیا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب جنگ میں نکلنے کا موقع آیا ایک موقع پر آئے اور آ کر عذر پیش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ضرور یہ لوگ تیاری کرتے، ولیکن بات یہ ہے کر اللہ بعصم، اللہ نے بھی ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، فثبتهم، بس ان کے نکلنے کو اللہ نے روک دیا، وقیل، اور ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ، جیسے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاد میں نہیں گئے، جنگ میں نہیں گئے، ایسے تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، جنگ کرو، جیسے اور بیٹھے ہوئے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ گویا یہ ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو غصہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہوتے تو نکلنے کا ارادہ کرتے تو تم ضرور تیاری کرتے، تمہاری کوئی تیاری نہیں ہے، صرف نبی کے سامنے آ کر جھوٹے بہانے کرنا اور ظلم کرنا، یہ منافقوں کی چال ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کے بارے میں نبی کو اور نبی کے واسطے سے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، اور یہ خبردار اس لیے کیا ہے آئندہ آنے والے معاملات کے اندر بھی ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان سے احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے، ما زادوکم الا خبالا، تو پھر تمہارے درمیان یہ زیادہ نہیں کرتے مگر یہ کہ کاہلی اور سستی کو تمہارے درمیان پروپیگنڈا ڈال دیتے کہ جہاد میں نکل تو جاتے لیکن تم کو ڈرپوک بنا دیتے کہ دشمن دیکھو کتنے زیادہ ہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی کم ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور واپس جانے کے بعد کھیت وغیرہ پکے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، ہم واپس آئے گا تو پھر خراب ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں کے درمیان ڈر پیدا کر دیتے، اگر پہلے تو نکلتے ہی نہیں اور اگر نکلیں گے تو کیا کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیں گے، اور وَلَأَوْضَمُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے درمیان جو ہے ایسی چیزوں کو رکھیں گے کہ جس سے جو ہے فتنہ پیدا ہو جائے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ان کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں بہت سے وہ مسلمان بھی تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے فوراً بعد غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ اب ایسے موقع پر جو آدمی پہلی مرتبہ جہاد میں جائے گا اس کو اندر سے ڈر رہے گا، اب ایسے لوگ اگر ڈرائیں گے تو اور زیادہ وہ ڈر جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وفیکم، تم میں سے سمعون لہم، ان کی باتوں پر دھیان دینے والے بھی ہیں، بعض لوگ وہ ہیں منافقین باتوں کو چکنی چپڑی بنا کر ایسا پیش کر کے نہ سننے والا بھی ان کی طرف کان لگا لیتا، تو یہ ان کی چال ہوتی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھے سے جانتے ہیں، اللہ باخبر ہے۔ آیت نمبر 48، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور یہ ان کی پہلی مرتبہ کی چال نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو ہے فتنے کا ارادہ کیا۔ وقلبوا لك الامور، اور اے پیغمبر آپ کے لیے انہوں نے معاملات کو بدلنا چاہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حق ظاہر ہو گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہوا، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرتے تھے اور وہ لوگ اس کو ناپسندیدہ شمار کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کا مطلب کیا ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، ان میں کیا ہوا، جنگ بدر میں تو یہ آئے نہیں، جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، عین جہاد کے میدان کے قریب آ کر تقریباً 300 یا 76 لوگوں کو لے کر وہ میدان جہاد سے واپس چلا گیا۔ ایسے موقع پر جب بالکل دشمن سامنے ہے، میدان جہاد میں فوج اترنے والی ہے، ایسے موقع پر فوج کا حصہ چلا جائے تو باقی رہنے والوں کے اندر بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری تعداد مثال کے طور پر 3000 تھی، 3000 میں 500 لوگ چلے گئے، ہمیں بھی جانا چاہیے، ہم گئے تو اچھا تھا یا رہے تو اچھا ہے، ایک قسم کا ڈر لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے یہ معاملہ پہلے بھی کیا ہے، ایسا نہیں کہ غزوہ تبوک میں ہی کیا ہے بلکہ غزوہ احد میں بھی ان لوگوں نے معاملہ کیا ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ کی مدد آئی اور یہ ناپسند کر رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ ومنہم،
آیت نمبر 49 ان میں سے بعض وہ ہیں یقول یہ کہتے ہیں اِذْ لِي وَلَا تَفْتِنِّی، مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ اصل میں جو ہے اس آدمی کے بارے میں تھا کہ جس نے یہ کہا تھا، ایک منافق نے آ کر یہ کہا تھا نبی کریم علیہ السلام سے، جد بن قیس ایک منافق تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں رومیوں نصرانیوں سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور نصرانی جو ہے تو یعنی اس زمانے کے اعتبار سے انگریز وغیرہ، تو اس نے یہ بہانہ پیش کیا کہ اگر آپ مجھے اجازت نہ دیں گے جہاد سے بیٹھنے کی، تو چونکہ ان لوگوں کے علاقے میں جانا ہے اور ان کی عورتیں وغیرہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھوں گا اور میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے آپ مجھے اجازت دیجیے، میں جہاد میں نہیں آنا چاہتا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایک وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ عزت لی، مجھے اجازت دو، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالو، فتنے کا مطلب عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالو، الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ نے فرمایا سن لو فتنے میں تو یہ پڑ گئے ہیں، یہ کیا جا کر فتنے میں پڑ گئے، یہیں پر نبی کی مخالفت کرنا، نبی کی بات کو ٹھکرا دینا، جہاد میں نہ جانا، ظاہر میں ایمان والے بننا، اندر سے کفر نفاق رکھنا، یہ سب فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ فی الفتنہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں جہنم ان کا گھیراؤ کر لے گی، جہنم ان کو چھوڑے گی نہیں۔ ان تصب، ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ کو اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے تسؤہم، ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو مصیبت پہنچتی ہے یقولون، یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی اچھا بنا لیا، اور وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ لوگ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ يَفْرَحُونَ، اس حال میں یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو یہ لوگ اندر سے بہت زیادہ قبیلہ خاطر ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو ناکامی ہونا چاہیے تھا، مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، مسلمان قتل و قتال میں آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کا مال ضائع ہو جانا چاہیے، یہ کیا یہ تو فاتح ہو کر آ رہے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خاصہ مسلمانوں کو تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی طے کر چکے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم بھی جاتے، ہمیں بھی زخم لگتا، ہمارے بھی آدمی مارے جاتے، اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کے دل میں جو کفر اور نفاق ہے اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اے پیغمبر، آپ کو اچھائی پہنچتی ہے یہ اندر سے دکھی ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے یہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ منافقین ہیں۔ آپ ان کے جواب میں فرمائیے آیت نمبر 51 کہ قل لن یصیبنا، آپ فرمائیے ہم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی چیز الا ما كتب الله لنا، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، هو مولانا، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، وعلى الله، اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات ارشاد فرمائی اور جواب میں ارشاد فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دو مصیبت کا پہنچنا نہ پہنچنا، بیماری کا لگنا نہ لگنا، اور آدمی کو پریشانیاں آنا، غم کے پہاڑ ٹوٹنا، ٹینشن میں آ جانا، تجارت کا ٹھپ پڑ جانا، آمدنی کا کم ہو جانا، کاروبار کا نہ چلنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہم نے پلاننگ کر لی تو ہم بچ گئے، یہ تو باتیں ہیں، مسلمان یہ نہیں کرتا، مسلمان اپنا کام کرتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ آپ فرمائیے ہم کو نہیں پہنچ سکتی کوئی تکلیف سوائے اس تکلیف کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف کام کر سکتا ہے، کام بنا نہیں سکتا۔ کام کرنا الگ ہے، کام بنانا الگ ہے۔ ہمارا کام ہے کام کرنا، کام بنانا اللہ کے ذات کے اوپر ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا اے ابراہیم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لیا، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا۔ جب کعبۃ اللہ مکمل بن گیا اس کے بعد اللہ کے دربار میں عرض کیا ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہماری خدمت ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ اب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اعلان کرو، چاروں طرف اپنے ہاتھ اپنا منہ کر کے اعلان کرو اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اس میدان میں، ریگستان میں، یہ پہاڑ وغیرہ یہاں کوئی انسان تو ہے نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اور آپ کا حکم ہے کہ لوگوں کو خطاب کرنا، یہاں تو لوگ آئے ہی نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگوں
کعبہ تیار ہو چکا، تم حج کے لیے آؤ، اس آواز پر آپ کی لبیک اللہم لبیک جو کہتے ہیں، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی ہے لوگوں آؤ، تو ہر حاجی عمرہ کرنے والا حج کرنے والا لبیک کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر، میں آ رہا ہوں، یعنی جو صدا آپ نے لگائی اس صدا پر آج میں لبیک کہتا ہوں، میں آنے کی میں حاضری دیتا ہوں، میں پریزنٹ ہوں، میں ایبسنٹ نہیں ہوں، یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ اللہ آپ نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ آؤ، تو اللہ میں آیا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس طرح لبیک تلبیہ جو ہے یہ اس کا جواب ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے آواز کو ہر قیامت تک آنے والی انسانیت کے ہر ایک کے کان میں پہنچایا، حالانکہ دنیا میں وہ انسان ابھی آئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان تک پہنچایا۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی فرمایا گیا جس آدمی نے اس ٹائم میں جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر کر دیا وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ قل هل تربصون بنا، آیت نمبر 52 ہے، آپ فرمائیے کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو؟ هل تربصون بنا، کیا تم ہمارے لیے انتظار میں ہو سوائے اس کے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک اچھائی ہمیں پہنچے گی؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے لیے انتظار میں ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تم کو مصیبت میں ڈال دے، بعذاب من عنده، اپنے عذاب، اپنی طرف سے عذاب سے، اور بِيَدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فتربصوا، تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین جو مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ جنگ میں گئے تو مار لگے گی، زخم لگے گا، جان چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، ان کا جواب دیا جا رہا ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں سے ہر حالت میں اس کو فائدہ ہے، یعنی اگر فائدہ ہوا شکر کرے گا، تکلیف ہوئی تو صبر کرے گا، شکر کرے گا تو بھی نیکی ملتی ہے، صبر کرے گا تو بھی نیکی ملتی ہے۔ یعنی میدان جہاد میں گئے، میدان جہاد میں جانے کے بعد اگر جان چلی گئی تو شہید کا مرتبہ ملتا ہے، جان بچ گئی تو فاتح کامیاب ہو کر آئے گا۔ دونوں حالتوں میں مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور منافقین کو کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں نقصان ہے، فائدہ ہوا تو اندر سے جلتے ہیں، نقصان ہوا تو ویسے ہی نقصان ان کو مل گیا۔ تو گویا ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارا جو معاملہ ہے مسلمانوں سے بالکل الٹا ہے۔ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے جب کسی مسلمان کو بخار آتا ہے تو جتنے دن وہ بخار میں رہتا ہے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا جاتا ہے جبکہ وہ بخار پر صبر کرتا ہے۔ جس بندے کو تکلیف بیماری پہنچتی ہے اور وہ بیماری کا علاج بھی کراتا ہے، لیکن علاج کراتے کراتے جتنے دن وہ بیمار رہتا ہے اتنے دن اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور کانٹا چبھنے کی بنا پر انا للہ و انا الیہ راجعون اگر وہ پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیں مومن کی شان بڑی نرالی ہے، مومن ہر حال میں فائدے میں ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی اچھائی ملی اور الحمدللہ کہہ کر شکر کرتا ہے تو بھی نیکی ملتی ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے اور انا للہ پڑھتا ہے تو بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو منافقوں کو جواب دیا گیا تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا، مسلمانوں کو فائدہ ہو تو بھی جو ہے ان کو نیکی ملے گی اور نقصان ہوا تو بھی ان کو نیکی ملے گی۔ اللہ احدل حسنین، دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی مسلمانوں کو پہنچتی ہے، یا تو فائدہ ہوتا ہے یا پھر اگر نقصان ہوا تو صبر کرتا ہے تو بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور مسلمان کو کی زبان سے کہا گیا ہے مسلمانوں کو یہ کہو ہم تو انتظار میں ہیں، اللہ تم کو یا تو اللہ خود عذاب دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہاری گردن کو اڑانے کا اللہ موقع دے، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔ آیت نمبر 53 قل انفقوا طوعا او کرها، وہ جو منافق تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے جنگ میں بھیجیں گے تو میں فکر میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں جنگ میں تو نہیں آتا لیکن آپ کو مال کتنا چاہیے بولو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا قل انفقوا طوعا او کرها، تم چاہے خوش دلی سے خرچ کرو یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، نہیں يتقبل منکم، تمہارا مال اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے، تم منافق ہو اور منافق کا مال اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو بڑے فاسق لوگ ہو، گنہگار لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے مال کو قبولیت سے نہیں روکا ہے مگر یہ چیز
کہ ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا یقون الصلاۃ، نماز کو نہیں آتے، الا وهم کسالى، مگر سستی کے ساتھ، ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے، الا وهم کارہون، مگر ناپسندیدگی کے ساتھ۔ یعنی منافقین کی چال یہ ہے کہ وہ ان کے مال اللہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی انکار کرنے کا مطلب ظاہر میں تو مسلمان ہے لیکن اندر سے کفر و نفاق ہے، اس وجہ سے اللہ کو ان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ منافق نماز کو بھی آئے گا، سستی کے ساتھ آئے گا، ایک ایک قدم اس کا بوجھ والا ہو جائے گا، وزن ہو جائے گا، نماز کو شوق اور ذوق سے نہیں آئے گا، مجبوری میں نماز پڑھے گا۔ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو لوگ مجھے منافق سمجھیں گے، لوگ مجھے کافر سمجھیں گے۔ اس زمانے میں مسلمان اور منافق کی علامت ہی تھی کہ جو نماز میں آ گیا وہ مسلمان، جو نماز میں نہیں آیا اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے، تو ان کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور اگر وہ خرچ بھی کریں گے تو دل میں ایک قسم کی کراہت، ناپسندیدگی ہے، ساتھ میں دینا پڑ رہا ہے اللہ کے راستے میں، زکات بھی دینا پڑ رہا ہے، صدقہ بھی دینا پڑ رہا ہے، خرچ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اندر سے دل کی خوشی کے ساتھ یہ لوگ نہیں دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، جو زکات دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، نفلی صدقہ وغیرہ نہیں دیتے، ان کے اندر نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، ان کو اولاد بھی دی ہے، تو جس آدمی کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئے ان کے پاس مال اور اولاد ہے، کیا اللہ ان سے خوش ہے؟ اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 55، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے اور وَتَسَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جان نکل جائے اسی حالت میں کہ یہ کافر رہیں۔ یعنی مال اور اولاد فتنہ ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ مال ملنے کے بعد مال کا صحیح استعمال اگر بندہ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر مال کا غلط استعمال کرتا ہے یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اولاد ملنے کے بعد اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کرتا ہے تو یہ اولاد اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے، اور اگر اولاد ملنے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتا یہی اولاد اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے ایک عورت اپنے ساتھ اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کون بنے گی؟ ایک عورت بنے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بیوی کہے گی کہ یا اللہ یہ میرا شوہر تھا، یہ تو نماز پڑھتا تھا، مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا، میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور یہ میری خدمت نہیں کرتا تھا، یا اللہ یہ نماز کو جاتا تھا، مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اور بہن کہے گی میرا بھائی تھا، یہ تو نیک کام کرتا تھا، مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ بیٹی کہے گی میرا باپ تھا، یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، مجھے تعلیم و تربیت نہیں دیا۔ اس طرح ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو معلوم ہوا اولاد اور مال یہ دونوں اللہ کی آزمائشیں، فتنہ ہیں، تو ان کا صحیح استعمال اگر آدمی کرے گا تو یہ دونوں چیزیں اس کو آخرت، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور مال اور اولاد کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں۔ تو آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، کیونکہ مال اور اولاد کو ایک فتنہ کا ذریعہ ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ آیت نمبر 56، اور یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں انہم لمنکم کہ ضرور یہ تم میں سے ہیں، وما هم منکم، اللہ فرماتا ہے تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم، بات یہ قوم یفرحون، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ جہاد میں جائیں گے تو نہ جانے کہاں سے تیر آ جائے گا، تلوار چلے گی اور ہماری جان چلی جائے گی۔ تو بڑے ڈرپوک تم میں سے نہیں ہے، اگر تم میں سے ہوتے تو نبی کا حکم ملتے ہی فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے۔ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ تم سے الگ ہے۔ لو یجدون ملجأ، آیت نمبر 57، اگر ان کو چھپنے کی جگہ مل جائے، اور مغارات یا کوئی غار مل جائے، اور مدخلا یا سر چھپانے کی جگہ پہ مل جائے، لولوا الیہ، اسی کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہم یجمعون، رسیوں کو توڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یعنی میدان میں آ گئے، جنگ شروع ہوئی، اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ جنگ شروع ہونے کے بعد کوئی کونا ڈھونڈیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ کہاں ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، وہاں جا کر چھپ جائیں گے۔ ظاہر میں ایسا معلوم ہوگا یہ تو ہمارے ساتھ جہاد میں آئے، ہو سکتا ہے یہ لوگ لڑ رہے ہوں گے، نہیں، مسلمان لڑیں گے اور منافقین صف میں سے نکل کر ہلو ہلو کونے کونے میں جا کر چھپ جائیں گے۔ تو ان کی یہ نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔
ومنهم ان میں سے وہ ہیں یلمزون فی الصدقات جو صدقے کے بارے میں آپ پر تانا دیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال دے رہے تھے تو چونکہ جو پیغمبر ہیں بادشاہ وقت بھی ہیں اور آپ کمانڈر بھی ہیں سپہ سالار بھی, اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت عطا فرمائی, تو آپ نے مال کو تو تقسیم کیا تو آپ نے دیکھا یہ شخص زیادہ ضرورت مند ہے, اس کو مال زیادہ دے دیا. ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس مال ہے, اس کو تھوڑا سا مال دیا. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا یہ قرض دار ہے, اس کو مال ڈبل کر کے دے دیا کہ اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. ایک آدمی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ناانصافی ہے, اور آپ نے مال کو صحیح اندازے سے تقسیم نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے یہ فرمایا اگر دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ومنہم, یہ منافقوں میں سے بعض وہ بھی ہیں یلمزون فی الصدقات تو صدقے کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ پر تہمت لگاتے ہیں, آپ پر تانا مارتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا, اگر آپ اس مال میں سے ان کو دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا, نہیں دیا جاتا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا, اللہ فرماتے ہیں اگر یہ راضی ہو جائیں ما آتاہم اللہ ورسولہ, جو اللہ نے ان کو دیا اور اللہ کے رسول نے جو ان کو دیا, اگر اس پر راضی ہو جائیں وقالوا, اور یہ کہتے حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ, تو قریب ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول بھی ان کو اپنی طرف سے عطا کرتے اور زیادہ دیتے. انا الی اللہ راغبون, اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہم اللہ ہی کو ہم چاہنے والے ہیں. یہ کہنا زیادہ اچھا تھا, اس کے بجائے ان لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ ناانصافی کرتے ہیں, یہ کتنی غلط بات ہے. اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانیوں کو بتایا, منافقوں کی چال کو بتایا کہ منافق کیا کرتے ہیں, منافقوں کی علامتیں کیا ہیں. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو منافقوں کے دل میں رہتی ہیں. اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو اور ان سے جو ہے اجتناب کرو. تو اس رکوع میں جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا آپ نے ان کو اجازت دی, نہیں دینا چاہیے تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, یہ محبوب سے خطاب کا انداز ہے. تو کیا اللہ نے بات بھی پوری فرما دی اور پہلے ہی سے اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا. لہذا اگر ہمارے معاملات میں دنیا میں بھی کوئی ایسے معاملات آئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا پسندیدہ آدمی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے اور اس کو یہ بولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ نے کر دیا, آئندہ یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آدمی پھر دل و جان سے کام کرے گا اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی اشارتاً یہ فرمایا گیا. پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ جہاد سے رکنے والے کون ہیں, نہ رکنے والے کون ہیں, ان کی نشانیوں کو بتایا گیا. اور اگر یہ نکلتے تو کیا کرتے ہیں, جو جہاد میں نکل گئے ان کے دل میں ڈر خوف پیدا کر دیتے. اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ لوگ جہاد میں نکلے ہی نہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, یہ بھی بتایا گیا. اس کے بعد جنگ احد میں جو ان لوگوں نے کارنامہ کیا اس کو ظاہر کیا گیا. اور پھر یہ فرمایا گیا, ایک خلاصہ اللہ نے فرمایا آپ فرمائیے جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا. یہ تقدیر کا مسئلے کو یہ آیت حل کرتی ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہوگا, نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اس میں لوگ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. افراد و تفرید کا مطلب یہ ہے یا تو تقدیر کو مانتے ہی نہیں, بعض وہ ہیں جو تقدیر ہی کو مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جو مقدر ہے وہ ہوگا, پھر نہ دعا کرتے ہیں نہ کام کرتے ہیں. ان دونوں لوگوں کے درمیان میں اللہ نے فرمایا تمہارا یہ امر ہونا چاہیے کہ تم کام کرو, کام کا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. تم دکان کھولو, اللہ کا نام لے کر اس میں تجارت کا مال رکھو, دکان کھول لیے اب اللہ پر بھروسہ کرو کہ دکان کا چلانا ہمارے ہاتھ میں ہے. جہاد میں نکلو, فتح دینا ہے نہ دینا ہے یہ ہمارا کام ہے. اب مسلمان اگر گھروں میں بیٹھ جاتے اور مسلمان یہ کہتے کہ ہم سب مل کر فلاں وظیفہ 1000 بار پڑھ لیں گے, خود بخود دشمن بھاگ جائے گا, کیا ہونے والی بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مسلمانوں کو جمع کرتے یہ کہتے میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تم بھی ہاتھ اٹھاؤ, ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ یا اللہ دشمن کو بھگا دے, دشمن کو ناکام کر دے. ہو سکتا تھا کہ دعا قبول ہو جائے, لیکن یہ نہیں کیا گیا. بلکہ گرمی کے زمانے میں آپ نے گزشتہ درس میں سنا ہے غزوہ تبوک جب ہوا اتنی گرمی, شدید گرمی تھی
کہ تاج نہ لا سکتے تھے، ایسے عالم میں جب کھجوریں پک گئی، بزنس کا موقع ہے، کھجوریں توڑنا ہے، بازار میں بیچنا ہے، ایسے موقع پر غزوے میں جہاد میں نکلنے کا حکم ہوا، بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، ایسے موقع پر امتحان دیا گیا کون منافق ہے کون مسلمان ہے، تو ایسے موقع پر مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے باغوں پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا رہے گا۔ جنگ میں نکلے، یہ الگ بات ہے کہ جنگ ہوئی نہیں، واپس آ گئے، تو اگر مسلمان یہ کرتے گھروں میں بیٹھ جاتے، جب جہاد میں نہ نکلتے تو ظاہر بات ہے غزوہ تبوک نہ ہوتا۔ پھر 3 مسلمانوں کا واقعہ جو آپ نے سنا کہ 3 مسلمان جو پیچھے رہ گئے، بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمایا، کتنا دلچسپ واقعہ ہے جو گزشتہ درس میں آپ کو بتایا گیا۔ انشاءاللہ اس سورے کے آخر میں پھر وہ واقعہ آنے والا ہے۔ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے اگر مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلتے، تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ تقدیر پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، لیکن ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا ماسک کا استعمال کرنے کی تلقین کی گئی، اور بہت سے لوگ وہ ہیں ہم ماسک بھی نہیں پہنیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ جب آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کرو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تقدیر کے خلاف نہیں ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماسک آپ کو اللہ کے مقدر سے روک دے گا، نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی تدبیر اختیار کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ آپ اپنے جو تجوری ہے اس کو لاک لگائیں، گھر سے جب آپ باہر جائیں، سفر میں جائیں، قفل ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کر توکل اللہ پر کریں۔ آپ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں تو اللہ کے توکل پر نکل جاتا ہوں، چور کیسا آتا میں دیکھ لوں گا، تو ضرور وہ چور آئے گا، اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اور پھر آپ کا جو توکل ہے وہ بھی اللہ سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ جو ہے حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث پہ جو اشارات کیے جاتے ہیں، جو ہمیں اعمال بتائے جاتے ہیں، ان کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے جس جگہ وبا پھیل جائے وہاں سے باہر مت جاؤ، اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ آئیں، یعنی جہاں پر وبا طاعون ہے، طاعون کی ایک جگہ اگر ہے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ طاعون ہے اور وہ بندہ وہاں سے باہر نہ جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے وہاں پر ٹکا رہے اور اس کی موت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا توکل کر کے رکا رہا۔ تو ہم نے دیکھا کرونا میں بہت سے ایسے لوگ جو بظاہر صحت مند ہیں، پوری تدبیر اختیار کیے، پھر بھی وہ دنیا سے چلے گئے۔ بعض وہ ہیں جو معمولی تدبیر اختیار کیے اور ویکسین وغیرہ لیے، 1-2 ویکسین لیے، ماسک کا استعمال کریں اور ان کو اثر بھی ہوا لیکن وہ لوگ بچ گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مقدر میں جو ہوگا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن احتیاط کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ میرا کاروبار چمکنا ہے تو چمکے گا، نہیں چمکنا ہے نہیں چمکے گا، میرا کام دکان کھول کر بیٹھ جانا ہے تو اس کی دکان نہیں چلے گی، جب تک اس کو جو چیزیں کاروبار چلنے کے لیے ضروری ہیں اس کو اپنے سامنے نہ لائے۔ مثال کے طور پر جو ڈسپلے لگاتے ہیں، جو کپڑے والے، جن کے کپڑے والوں میں ایک مثال مشہور ہے، جو دکھتا وہ بکتا، تو جو دکھائے گا نہیں اس کا بکے گا کیسے؟ تو وہ کہیں کہ میں مال اندر چھپا کر رکھ لوں گا، کسٹمر خود آئے گا دیکھے گا، اس کو سمجھ میں آئے تو لے گا۔ تو یہ کاروبار کرنے کے طریقے نہیں ہے، تجارت کرنے کے طریقے نہیں ہے۔ آپ ڈسپلے لگائیں، آپ اپنا کاروبار پورا کر کے اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، آپ اس کو چلانا آپ کے اختیار میں، یہ توکل ہے، یہ تقدیر ہے۔ تو اس بات میں یہی فرمایا گیا، آپ یہ فرما دیجئے جو ہمارے لیے مقدر میں ہے وہ ہمیں ہو کر رہے گا۔ اللہ ہی پر مسلمانوں کو، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ مومنوں کی چال یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور زکوٰۃ خیرات کرنے میں کاہلی کرتے ہیں، ناپسندیدگی سر دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں، خیرات تو کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا دینا پڑ رہا ہے، یہ کیا مصیبت لگ گئی ہے، یہ کیا ٹینشن لگ گیا ہے۔ اس طرح ناخوشی سے اگر وہ دیں گے تو یہ ایمان والے نہیں بلکہ منافقوں کی علامت ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ نکلا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ اپنے وقت پر نکالتے ہیں، یہ ان کے اندر ایمان مکمل ہے، یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ بھی اس سے ہمیں
پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں اس رکوع سے سمجھ میں آئیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. منافقوں کی چال سے، منافقوں کی علامتوں سے اور ان کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.